العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ظاہر سی بات ہے میں وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کو تمہید کی بھول بھلیا میں گھما پھرا کر ادھر ادھر وقت کو بس جس مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ثانیہ زہرا شریکت الحسین بطلت کربلا جبل صبر ام المصائب عقیلۃ الطالبین عقیل بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے. اور میں نے آپ خطبے سے جسے آپ نے دربار یزید میں اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا اسی آیت کا انتخاب کیا ہے اور یہ سورہ آل عمران کی 118ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم صاف طور پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبرکن اور تیمم ترجمہ کر اس کی طرف میں آؤں گا کہ شہزادی نے آیت سے اس آیت سے کب استدلال کیا تھا. پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ کا گمان نہ کریں کہ انہیں مہلت دے رہے ہیں اور آزادی دے رہے ہیں ان کو طولانی مدت 15 رجب المرجب سن 62 ہجری یا دیگر اقوال اس میں بحث نہیں ہے 15 رجب المرجب اور سن 62 ہجری میں آپ کی شہادت جہاں ماحول ہی عصمتی ہو جہاں ماحول ہی رسالتی ہو جہاں ماحول ہی نبوتی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جن کی بیٹیاں ایسی گودیوں میں پلے جنہیں نہ نبوتی ماحول سدھار سکے نہ رسالتی ماحول سدھار سکے. مقابلہ جب دنیا کی عام خاتون زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے یا لفظوں کو بدل کر وہ ثانیہ زہرا دنیا کی خاتون نہیں کر سکتی ہیں تو صرف جب گھر آئے فرمایا آپ اس بیٹی کا نام رکھ دیجئے تو پیغمبر اسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں. ادھر سے جبریل آیا اور آواز ہم نے اس بابرکت نومولود کا نام زینب رکھا ہے. ہم نے اس بابرکت نومولود کا نام زینب رکھا ہے. اب زینب یا تو مشتق مرکب ہے یا وسیط ہے جیسا کہ علماء نے لکھا. مرکب ہے تو اس کے معنی ہے زین و اب یعنی باپ کی زینت. تفصیل میں نہیں جانتا بس اتنا سمیٹ کے کہیں گے کہ جو ساری کائنات کی زینت بنے اسے علی کہا جاتا ہے اور جو خود باپ کی زینت بن جائے اسے زینب کبریٰ. اب بات آگئی تو کہوں تاکہ تفصیل نہ ہو. جب خلافت چھین لی گئی 25 سال کے بعد مولا کائنات کو خلافت ملی تو چاہنے والے مبارکباد دے رہے مولا مبارک ہو مبارک والوں میں سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیسا میں آیا زینت دی ہے یا خلافت ملنے کے بعد علی زینت ملی ہے. تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ نہیں ایسا علی نے خلافت کو زینت دی ہے خلافت نے علی کو زینت نہیں دی ہے. تو پتا چلے جو خلافت کو بھی زینت دے اسے علی کہا جاتا ہے اور جو باپ کی زینت بن گیا ہے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ ہے مقام و مرتبہ یہ ہے فضیلت جناب شہزادی کی. کہتے ہیں مرکب ہے زینب باپ کی زینت. دوسرا معنی کہتے ہیں یا تو نبتہ کے معنی میں ہے یا شجرہ کے معنی میں. بعض روایت میں درہ یعنی موتی سفید
خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے. علماء نے یہی تعبیر کی ہے, میں اس سے زیادہ اور نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ اور یا تو شجر کے معنی جو خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سے اطراف کی چیزیں معطر ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے کیسا نام رکھ لیں, کوئی ایزا رکھ دیتا ہے اور تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اب دنیا اور ترقی کرے تو نام اور نایاب نام کے چکر میں کوئی غلط نام نہ رکھنے لگے, غلط نام نہ رکھنے. نہیں, ہماری حالت نہیں, بڑے بڑے اچھا نام رکھنے کے چکر میں انما رکھ دیا. مگر ہم چاہے جتنا پڑھ لیں, ہم ناقص العقل ہیں, ہمارا مطالعہ ہمارا علم ایک محدود, ہمارے نام رکھنے میں غلطی بھی ہوگی, اچھائی بھی ہوگی. کہاں سے نام آتا ہے لفظ کو, یہ صرف اور صرف کمال عالم ہے کہ ہمارا نام یہاں رکھا جاتا ہے مگر محمد و آل محمد کا نام یہاں نہیں وہاں سے انتخاب کر کے آتا ہے, وہاں انتخاب کر کے آتا ہے. نبتا مان لیا جائے, شجرہ مان لیا جائے جس سے خوشبو نکلتی ہے, تو ایک بات کہ زینب صرف نام بن کے نہیں آئی ہے بلکہ خاندان رسالت اور اہل بیت کے لیے خوشبو بن کے آئی ہے. جس طرح فاطمہ باپ کے لیے خوشبو بن کے آئی تھی, اسی طرح شہزادی ثانیہ زہرا اپنے بابا کے نبوت و امامت بن. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اب ملائک کے آدھوں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے, یحسبن الذین ولا یحسبن الذین کفروا, اور یہ یاد رکھیں کافرین اس بات کا گمان نہ کریں کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا خاندان اچھا ہے, ہم اچھے گھرانے کے ہیں, ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اقتدار ہے, ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اب شہزادی زینب نے دو خطبے دیے ہیں, ایک دربار شام میں دیا ہے, ایک دربار کوفہ میں دیا ہے. مگر اگر اس کے سارے مخ اور لب و لباب کو نکالا جائے تو سارے خطبوں کا محور یہی ہے کہ شہزادی ایک جگہ حسین کا تعارف کروا رہی ہے اور دوسری جگہ اہل بیت کا تعارف کر کے بتا رہی ہے کہ دیکھو یزید دیکھ لے جسے تم نے قتل کیا ہے وہ کون ہے. میں بھی دونوں خطبوں کی ہلکی تھوڑی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا. شہزادی ارشاد فرما رہی ہے, یزید کا بھرا ہوا دربار ہے, شام کے دربار میں جہاں 700 کرسی نشین ہے, نہ اپنا ہے نہ کوئی اپنا ہے نہ چاہنے والا ہے, سب پرائے ہیں. ماحول بھی دیکھ لیجئے, یزید ایک طرف بادشاہ وقت ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے, سب سے بڑے اقتدار کا مالک ہے. وہ یزید جو خلیفہ رسول بھی اپنے کو کہہ رہا ہے اور مسکرا مسکرا کے رسول اللہ بھی اپنے کو کہہ رہا ہے, اور لوگ السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ لطف اندوز بھی ہو رہا ہے. ماحول کتنا بگڑا ہے, سماج کتنا بگڑ چکا ہے. گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں شہزادی نے کیا کہا, کافر اس بات کا گمان نہ کریں کہ اللہ جو انہیں مہلت دے رہا ہے وہ ان کی اچھائی کی وجہ سے دے رہا ہے, ان کی نیکی کی وجہ سے دے رہا ہے, ان کے اچھے پن کی وجہ سے دے رہا ہے. نہیں, لیزدادوا اثما, ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو سکے, تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو سکے. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک طرف شہزادی ہیں, اسیر ہیں, قیدی ہیں, کوئی چاہنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی, شہزادی زینب نے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے اور آباد بھی ہے. دنیا یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم قیدی ہیں, یزید نے یہی تو سوچا تھا کہ یہ قیدی ہیں, یہ قیدی ہیں, چاہنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی مددگار نہیں ہے, ان کا کوئی ناصر نہیں ہے. تو یزید ایک طرف کرسی والا ہے, مسند نسی ہے, اقتدار اس کے پاس ہے, منصب اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے, مگر ادھر کیا ہے, قیدی ہے, رسوائی ہے, ذلت ہے, قید و بند کی مصیبتوں میں ہے. تو یزید نے یہی سوچا تھا کہ ہم تو اچھے ہیں, یہ جو اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے یہ ہماری اچھائی کی وجہ سے ہے. تو شہزادی نے بتایا کہ دیکھو نہیں, یہ جو یزید مہلت تجھے مل رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے, یہ خیر کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اچھائی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تیرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور تجھے بدترین عذاب دیا جائے گا. تو اب لفظوں کو سمیٹ کے کہو عزیزان گرامی, فسا
ہم اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہمیں قید و بند میں رکھا گیا ہے یہ اللہ کی مصلحت ہے اور ہم اللہ کی مصلحت پر راضی ہیں، اور جو یزید کو مہلت دی جا رہی ہے وہ اس کے گناہوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی بھرا ہوا دربار ہے، ہم لفظ استعمال کر دیں تو استعمال میں غلطی ہو جاتی ہے، مگر کیا کہنا خالق نہج البلاغہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کا۔ عزیزان گرامی وہ بصیرت افروز اور قیامت خیز الفاظ سے مزین اور آراستہ و پیراستہ خطبے دیے ہیں شہزادی نے کہ یزیدیت کی چولیں ہل گئی ہیں اور یزیدیت کے دربار میں زینب نے حسینیت کے پرچم کو یہ لاکھ قیامت تک آدھیاں چلتی رہے مگر حسینیت کا عالم خم ہونے والا نہیں۔ لاکھ یزیدیت کے تھپیڑے آئے، وقت کے نمرود اور فرائض زمانہ آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، مگر نہ ذکر حسین کو مٹایا جا سکتا ہے، نام حسین کی بلندی کو سرنگو کیا جا سکتا ہے۔ زینب نے پیغام امام حسین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا ہے کہ یزیدیت کے نجس پنجے وہاں تک ٹوٹ جائیں گے۔ حسینیت کے پیغام کو کوئی پا نہیں سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی بھرے ہوئے دربار میں آپ سوچ سکتے ہیں دونوں جگہ شہزادی نے خطبہ دیا ہے، بھرا دربار ہے، کوئی اپنا ہے نہیں عزیزان گرامی، سب دوسرے ہیں، سب پرائے ہیں، مگر عزیزان گرامی لفظوں کی نشست دیکھیے، الفاظ کی برخاست دیکھیے، بیان کی چاشنی دیکھیے، لفظوں کی نشست و برخاست دیکھیے۔ نہ کسی مجمع نے ٹوکا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، نہ کسی چاہنے والے نے ٹوکا، نہ کسی پرائے نے ٹوکا، نہ یہ کہا کہ ارے تم تو قیدی ہو، تم تو اسیر ہو، تمہارے جملوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے بیان کا کوئی معیار نہیں ہے، تمہاری لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بھرا ہوا ماحول ہے، بھرا ہوا دربار ہے، سب یزیدی ہیں، سب اموی خاندان کے ہیں، مگر عزیزان گرامی جناب کا معیار اور عمدگی یہ ہے کہ نہ کوئی ٹوک رہا ہے، نہ روک رہا ہے، نہ کوئی ٹوک کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری لفظیں ایسی نہیں ہے، تمہاری لفظیں قابل اعتماد نہیں ہے، تمہارا بیان قابل معیار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کیا لفظیں رکھی، کیا الفاظ رکھے ہیں، کسی میں ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو اسیر ہو، تم تو قیدی ہو، تم تو ہمارے قیدی ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تمہیں قیدی بنا کے لا رہے ہیں، ہم تمہیں اسیر بنا کے لا رہے ہیں، تمہارے ذہن کا کیا بھروسہ، تمہارے دماغ کا کیا بھروسہ۔ عزیزان گرامی میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے اذان پہنچ گئے ہو، کسی مجمع نے شہزادی زینب کے خطبے کو نہ روکا ہے، نہ ٹوکا ہے، نہ یہ کہا کہ الفاظ کی غلطی ہے، معنی کی غلطی ہے، بیان کی غلطی ہے، فضائل کی غلطی ہے، کسی لفظ پہ، کسی بیان پہ، نہ کسی کو دماغ پہ شک ہے شہزادی کے، نہ کسی کے بیان پہ شک ہے، نہ ان کی لفظوں پہ شک ہے۔ شہزادی نے بھرے ہوئے دربار میں بتا دیا کہ دیکھو ہم اتنی صعوبتیں اٹھا کے آ رہے ہیں، پیاس ہے، شدت ہے، بھوک ہے، چاہنے والے مارے جا چکے ہیں، بچے قتل ہو چکے ہیں، ہمارا دربار نہیں ہے، تمہارا دربار ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، اسیری ہے، قید ہے، بند ہے، ہم خطبہ دے رہے ہیں یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، مگر نہ ہمارے زمانے پہ، نہ ہماری زبان پر کوئی اشکال، نہ ہمارے بیان پہ کوئی اشکال، نہ ہماری لفظوں پہ کوئی اشکال، نہ ہمارے دماغ پہ کوئی اشکال، نہ ہماری فکر پہ کوئی حملہ، نہ ہماری سوچ پہ کوئی حملہ۔ شہزادی بتا رہی ہے کہ دیکھو جب اتنے مصائب و آلام چھیل کے ہمارا دماغ غیروں کے ماحول میں نہیں بہتا ہے تو ہمارے نانا کا دماغ غیر معمولی۔ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، قیدی ہیں، اسیر ہیں، پردے لٹ چکے ہیں، بھائی بہن سب افراتفری کا عالم ہے، مگر کسی ایک نے بھی ایک جملے پر یہ نہ
رکھ کے کہا شہزادی تم کیا کہہ رہی ہو؟ عزیزان گرامی اور جب یزید کی طرف رخ کر کے آواز دی شہزادی نے، بھرے ہوئے دربار میں ہم نے نہ ایسا کوئی قیدی بولنے والا دیکھا، نہ ہم نے کوئی ایسا اسیر بولنے والا دیکھا جو اور تو اور صنف نسوہ کی مالک ہے شہزادی۔ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو غیروں کے دربار میں پنڈلیاں کانپتے ہوئے دیکھا ہے، لرزتے ہوئے دیکھا ہے، مگر یہ نہ جانے کس بہادر باپ کی بیٹی شہزادی علی جیسے بہادر باپ کی بیٹی نے یزید کو للکار کے کہا، یزید تو کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ خاندان تیرے پاس ہے، لشکر تیرے پاس ہے، سپاہی تیرے پاس ہے تو حق پہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، شہزادی نے بھرے ہوئے دربار میں ایک بات اور یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اگر کسی کے پاس لشکر ہو، حیثیت ہو، جاہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، اقتدار ہو، اس خمار میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دولت اللہ ہماری نیکی کی وجہ سے دے رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اور سارے مسلط میں ڈھکیلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اقتدار ہے تو اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے، نہیں، ہم تمہارے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور جب آگے بات بڑی، ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے فاتح خیبر کی بیٹی امائے کی مرتبہ آواز دے رہی ہے، امن العدل یمنت طلقا، اے آزاد کردہ کے بیٹے یہ بتا کیا عدل کی یہ بات ہے کہ تخدیروں کا، حرائروں کا و اماؤں کا، کیا تیری مخدرات، تیری بیویاں اور عورتیں اور کنیزیں پردے میں رہیں اور آل محمد کی اولاد بے پردہ رہیں؟ کیا یہی عدل ہے؟ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ یاد دلا رہی ہیں کہ تو کسی کو شریف زادہ نہیں ہے، ہمارے نانا نے تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو آزاد کر دیا تھا، تیری حیثیت ہے، ہمارے نانا کا کمال تھا کہ ہمارے نانا نے تجھ جیسے ذلیلوں کو آزاد کر دیا تھا، مگر تیری ذلت نہیں گئی ہے۔ کیا یہی عدل ہے اے آزاد کردہ کے بیٹے کہ جس کے باپ دادا نے تجھے آزادی دی انہیں کے خاندان کو تو بے پردہ کر رہا ہے؟ کیا یہ عزیزان گرامی شہزادی زینب کبریٰ نے بھرے ہوئے دربار میں، ابن زیاد کا دربار ہے، میں نے کہا نا کہ شہزادی نے اپنے خطبوں میں امام حسین کا اور خاندان رسالت کا زیادہ تعارف کروایا، آواز دے رہی ہیں۔ کوفے کا خطبہ مشہور ہے ابن زیاد کے دربار میں، نشست ابن زیاد کے آنے سے پہلے شہزادی نے کچھ خطبے رکھے ہیں، ہو سکتا وہ بازار کے خطبے ہو لیکن ایک ہی میں ہے، یا اہل الخطر والغدر والخداع، اور نہ جانے کتنی لفظیں شہزادی کی زبان ایسا لگ رہا تھا کہ خطیب نہج البلاغہ بول رہا ہے اور الفاظ سبستہ کھڑے ہوئے ہیں کہ شہزادی ہمیں استعمال کر لیجئے تو ہماری شان اور حیثیت بڑھ جائے۔ میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی علی کی بیٹی زینب بول رہی تھی، عزیزان گرامی آواز دی، ایک مرتبہ بھرے ہوئے دربار میں امام حسین کا تعارف کرواتے ہوئے شہزادی زینب نے فرمایا، ایو قبض لرسول اللہ فرعتہ، تم نے کس رسول کے کلیجے اور جگر گوشے رسول کو تم نے ذبح کیا ہے اور قتل کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے تم نے کس کی حرمت کو پامال کیا ہے؟ کیا تم نے پتا ہے کہ کس کو ذلیل و رسوا؟ کیا تم نے پتا ہے کہ کس کے پردے تم نے چھینے ہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کسے ذلیل و رسوا کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس عہد کو توڑا ہے، کس عہد و پیمان کو توڑا ہے؟ عزیزان گرامی بھرے ہوئے دربار میں ایک مرتبہ ابن زیاد آتا ہے، ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں جب اسیروں کو پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ شہزادی ایسے آئی جیسے کوئی ان کو پہچان نہ سکے، متنکرہ کا لفظ آیا ہے کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، چپکے سے آگے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے دیکھا، مجمع کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ من ہی متنکرہ، یہ نامعلوم عورت کون ہے؟ مرتبہ کسی نے کہا ہی زینب، یہ زینب کبریٰ ہے۔ مرتبہ قریب آیا اٹھ کے اور آواز دیتا ہے،
فضحکم اللہ، تعریف ہے اس اللہ کی نے جس نے تمہیں ذلیل کیا، وَأَكْذَبَ بِأُحْدُوثَتِكُمْ، اور تمہارے واقعات اور تمہاری باتوں کو جس نے جھٹلایا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہارے وعدوں، بیانات اور تمہارے قول و فعل کو جس نے جھٹلایا ہے، جھوٹا ثابت کیا ہے۔ مرتبہ شہزادی نے وہی پلٹ کے کہا کہ اللہ تمہیں ذلیل کرے، اور فاجر جھوٹا ہوتا ہے، فاجر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور کافر و فاسق جھوٹا کہلاتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بات پھر آگے بڑھی ایک مرتبہ، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین وأہل بیت، تم نے ہمارا کارنامہ، اللہ نے تمہارے اہل بیت اور بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیسا پایا؟ کیف رأیت صنع اللہ، کہ آپ نے کیسا پایا جو اللہ نے آپ کے خاندان سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ سارا کارنامہ اللہ کے متھے ٹھوک رہا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ جب مگر شہزادی نے آواز دی کہ اللہ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ وہ افراد تھے جن کے اوپر اللہ نے قتل و شہادت کو لکھا تھا، اور یہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے علاوہ جو ہے وہ سب ذلیل و رسوا ہیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارے علاوہ ہیں، بھرے ہوئے دربار میں تھا، جو ہمارے علاوہ ہیں سب کے سب ذلیل و رسوا ہیں۔ اور جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیف صنع اللہ بأخیک الحسین، کہ آپ نے کیسا پایا، تو عزیزان شہزادی نے پلٹ کے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے نہیں پایا سوائے خیر کے۔ ہماری تسلیم و رضا اللہ کے سامنے یہ ہے کہ وہ اگر جس حال میں رہنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، ہم اس پہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں، ہم چون و چرا کی گنجائش نہیں رکھتے۔ یہ تسلیم و رضا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے نہیں پایا مگر یہ کہ اچھا پایا جو اللہ سے پایا۔ بہت ساری باتیں میں سب چھوڑ کے بس ایک منزل، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہے۔ دعا صلوات کا سہارا اپنے پر محمد و آل محمد۔ بعض یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام حسین بعض یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسین عورتوں کو کیوں لے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں میڈیا کا پاور کیا ہوتا ہے؟ آج تو میڈیا ماشاءاللہ ہے، میڈیا کا پاور یہ ہوتا ہے کہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، حق کو باطل، باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے۔ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر یہ عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو جیسے چاہتا میڈیا تاریخ لکھی جاتی، یزید جیسے چاہتا ویسے تاریخ لکھی جاتی، جیسے آج ظالم حکمران لکھوا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ موت کا شکنجہ ہم موت کے شکنجے میں کبھی نہیں آ سکتے۔ نہیں، وقت کی حکومت چاہے جتنی طاقتور کیوں نہ ہو، جب الہی شکنجہ آتا ہے تو موت سے فرار نہیں کر سکتے ہو، چاہے وقت کا چاہے جتنا۔ میاں 400 سال عمر پانے والا فرعون، اب ایک بات آگے جو اشارہ کرتا چلو، کیسا سال؟ 400 سال۔ کس کی عمر؟ جناب فرعون صاحب قبلہ کعبہ، 400 سال۔ اور مولانا فرمان علی 400 سال کی عمر میں کبھی قبلہ کو درد سر نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ کمال کی بات۔ یا مسلمان ہے، مومن ہے، لے بیماری، ایکسیڈنٹ، موت، راکٹ نہیں لگ رہا ہے اور وہ نہیں لگ رہا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ درد، سارے مشکلات، ایکسیڈنٹ ہے، کبھی کوئی مر گیا، کبھی کیسے ہو گیا، یہ سر درد سر، یہ پریشانی وہ پریشانی، کبھی کبھی تو آدمی کا ہی ڈگمگانے لگتا۔ جب نا امیدی کی بھاڑ میں ایمان کی کشتی پہنچتی ہے تو چھولے لینے ہی لگتی ہے۔ نہ ہمارا ایمان ہے سلمان کی طرح، ہمالیہ کی طرح استوار ہے، اور نہ ہم ابو ذر
جیسے بندے ہیں، اسی لیے جب مستضعفین کہہ لیجیے، چلیے اپنے کو خارج کر لیجیے، مستضعفین کے ایمان کی کشتی جب نا امیدی اور یاس کے بھور میں پہنچتی ہے تو بولے کھانے لگتی ہے۔ تو اللہ نے فرعون 400 سال کی عمر مگر درد سر نہیں۔ واہ پروردگار، تیری کمال قدرت یہ ہے کہ 400 سال فرعون جیسے ظالم و جابر و ناہنجار و بدبخت و بے حیا و بے غیرت کو دینے کے بعد اتنا اسٹرانگ اور پاورفل بناتا ہے کہ اسے درد سر نہیں ہوتا ہے، مگر اسی خدا کی قدرت تو دیکھیے جس فرعون کو 400 سال میں درد سر نہیں ہوا، اللہ کی قدرت کا تماشا تو دیکھیے کہ اسی خدا نے موسیٰ کو جناب موسیٰ کو فرعون کے لیے درد سر بنا دیا ہے کہ نہیں۔ 400 سال درد نہیں ہوا، مگر نجومیوں نے جب بتا دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیری خدائی کی کشتی کو اپنے عزم و حوصلے میں ڈبا دے گا، بس لوگ یہ کاٹ وہ پیٹ، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ کاٹ ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے، ہمارا اقتدار نہیں جانا چاہیے، دنیا کٹ رہی ہے، انسانیت لوٹی جا رہی ہے، بشریت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ فرعون، بڑے بڑے فرعون بہتے رہے، ہمارے فرعون وقت اور نمرود زمانہ کہہ رہے ہیں کتنا پانی ہے، بڑے بڑے بہہ جائیں، مثلا بولی جاتی بڑے بڑے بہائے جائیں، گنا ہوا کہے پانی ہے۔ قسم خدا کی 400 سال عمر پانے والا فرعون، ہزاروں سال زندگی پانے والا نمرود، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت خدا کے سامنے نہیں پا سکا، تو 60-70 برس والے ہمارے فرعونوں کا کیا حشر ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے وسلم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ فرعون وقت، نمرود زمانہ، شداد وقت، یاد رکھنا ہم جب تک تمہیں مہلت دے رہے ہیں تو سمجھ لو رسی ڈھیلی کر رکھی ہے ہم نے، اور جب ہم اپنے قدرت و اختیار کا شکنجہ کسیں گے تو جب ہم نے نمرودوں کو مہلت نہیں دی، فرعونوں کو مہلت نہیں دی، شدادوں کو مہلت نہیں دی، تو ہمارے زمانے کے نمرود و فرعون و شداد کو ٹھکانا کیا ہوگا؟ عذاب مہین۔ ہم نے ان کے لیے بدترین وقت آنے دو۔ عزیزان گرامی، تو بات دوسری جگہ چلے گی۔ میڈیا کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی طرح سے بلواتا ہے، جیسے چاہے بلوائے، سچ کو صحیح، غلط کو سچ، اور سچ کو غلط، جھوٹ کو فساد، فساد کو صحیح، فساد کو باطل، چاہے جیسے آدمی میڈیا والے یہی کرتے ہیں۔ اب اگر شہزادی زینب اور بچے امام حسین کے ساتھ نہ آتے تو میڈیا اپنے طور سے کیا لکھتا، یزید کیسے لکھواتا، جیسے چاہتا تاریخ بنا دیتا، جیسے چاہتا کربلا کی تاریخ لکھی جاتی۔ میں شاید پڑھ چکا، اس دن اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا کہ شاید اسی لیے امام حسین لے کے آئے تھے عورتوں اور بچوں کو، تاکہ وقت کے یزید کو پتا چلے کہ حسین کا مشن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا تک اس کی انتہا نہیں ہے، وہ پھیلے گا تو سارے عالم میں بن کے امام حسین کے مقصد کو دنیا تک عام کریں گی۔ اور شاید کہیے امام حسین کی لاڈلی بہن نے آواز دی، فقط قیدن بخا سایت و ناصب جہدت، اے یزید کاریاں کرنا ہے کر لے، جتنا ڈھلورا پیٹنا ہے پیٹ لے، جتنی دولت خرچ کرنی ہے خرچ کر لے، فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہماری وحی کو تو مردہ کر سکتا ہے، نہ ہمارے ذکر کو مردہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ذکر کر بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک فضائے عالم میں مہکتا رہے گا گلاب بن کے ہمارا ذکر، اور پرچم بن کے میں نے ختم کیا۔ عزیزان گرامی، یہ شہزادی امام حسین کے مقصد کی ذمہ دار کا نام ہے زینب کبریٰ۔
اور اسی لیے آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کربلا میں جو مصائب پڑے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ام المصائب کہا جاتا نہیں۔ ایک مورخ نے لکھا کہ شہزادی کو ام المصائب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پنجتن کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھی دیکھا ہے، سب کے ساتھ شریک ہے۔ پیغمبر کی وفات، اس کے بعد جو سانحہ دھمکی دینا، محسن کی شہادت اور سارے جو حوادث گزرے سب کو شہزادی نے دیکھا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ پھر ماں کی شہادت، شہزادی شہید، مولا علی کی شہادت، سر پہ ضربت لگنا، سب شہزادی نے دیکھا۔ بھائی حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے، حسین ساتھ تھے، مگر جب حسین کی شہادت ہوئی ہے، اکبر کا جنازہ آیا ہے، قاسم کی پامال میت آئی ہے، زینب ساتھ ساتھ ہے۔ اور حد یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حسین سے پہلے شہزادی زینب اکبر کے سرحانے آئی ہیں، حسین بعد میں آئے ہیں، یہاں تک زینب کے ساتھ حسین ہیں۔ اور جب حسین گرے ہیں اور شہزادی نے دیکھا کہ شمر پس پشت حسین کو ذبح کر رہا ہے تو ایک مرتبہ مقتل سے آواز دی کہ کسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی حسین ساتھ ہیں، مگر جب حسین بھی شہید ہو گئے تو اب زینب تنہا ہے، اب زینب تنہا ہے۔ اسی لیے مورخ نے کہا کہ شہزادی کو ام المصائب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے مصائب و آلام کو اکیلے کربلا کے بعد شہزادی نے بڑے ہی کرب و درد کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، تمہیداً یہ بات کہہ دوں کہ بعض عورتیں نازک ہوتی ہیں، اگر سامنے کوئی بچہ مر جائے اس کا تو کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتی ہیں۔ جوان برابر کا بھائی مر جائے، بارگاہ پروردگار میں شاکی ہو جاتی ہے۔ کوئی عزیز اور رشتہ دار مر جائے تو دستے دعا بلند کر کے کہتی ہے پروردگار میرا بھائی مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا، خاندان اجڑ گیا، تو لب پہ حرفہائے شکایت آ جاتے ہیں، مگر مجھے کسی تاریخ میں نہیں لکھا، نہ ملا ہے عزیزان گرامی کہ اس بہادر باپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے اتنی لاشوں کو نگاہوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، مگر عام عورتوں کی طرح شہزادی نے کبھی بھی لب پہ حرف شکایت نہیں لائے۔ نظروں کے ساتھ جسے میں نے 18 برس جوان کیا تھا پال کے، میرا